مجھے یہ قبول ہے کہ تم بیوہ عورتوں کا سا لباس پہن لو، مگر یہ گوارا نہیں کہ سلطنت نوریہ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں اور سفید فام درندے بے شمار مسلم دوشیزاؤں کو اپنی کنیزیں بنا لیں۔ پھر اسی دن صلاح الدین ایوبی نے اپنے تمام سالاروں اور امیروں کا خفیہ اجلاس طلب کیا۔ شوہر کے حکم پر شمس النساء بھی نقاب پہن کر اس اجلاس میں شریک ہوئی۔ صلاح الدین ایوبی نے اپنے معتمد امراء کے سامنے صورتحال بیان کی اور حاضرین کو اپنے ارادے سے باخبر کرتے ہوئے کہا، اگر میں اس جنگ میں مارا جاؤں تو تم لوگوں پر لازم ہے کہ فسادیوں سے یہاں تک جنگ کرنا، یا تو وہ لقمہ اجل بن جائیں یا تو تم پیوندے خاک ہو جاؤ۔ پھر دوسرے دن صلاح الدین ایوبی امام شرف الدین کی خدمت میں حاضر ہوا اور پھر ان کی دعاؤں کے سائے میں 1000 منتخب شاہ سواروں کے ساتھ دمشق کی طرف روانہ ہوا۔ اس سفر میں صلاح الدین کا معتمد خاص امیر عزل الدین بھی اس کے ہمراہ تھا۔ مکار گمشتگین نے سلطان ملک صالح سے خط و تحریر کروا دیا تھا، مگر وہ صلاح الدین ایوبی سے ہر وقت خوف زدہ رہتا تھا کہ کب وہ کسی آفت ناگہانی کی طرح دمشق پر آ کر دھمکے گا۔ اس لیے حفظ متقدم کے طور پر سلطان ملک صالح کو لے کر حلب چلا گیا۔ یہاں گمشتگین کے ہم خیال فتنہ گروں کی تعداد بہت زیادہ تھی، اسی باعث وہ حلب کو اپنے لیے محفوظ ترین علاقہ سمجھتا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی برق رفتاری کے ساتھ آگے بڑھا اور دمشق پہنچ گیا۔ یہاں کے بیشتر باشندوں کے دل صلاح الدین ایوبی کے ساتھ تھے اور وہ اسے سلطان عادل سلطان نور الدین محمود زنگی کا حقیقی جانشین سمجھتے تھے۔ نتیجتاً قلعہ دار نے صلاح الدین ایوبی کا پرجوش استقبال کیا اور قلعے کا دروازہ کھول دیا۔ صلاح الدین ایوبی کے لیے یہ ایک مبارک علامت تھی کہ اس نے کسی مسلمان کا خون کا ایک قطرہ بہائے بغیر دمشق پر قبضہ کر لیا تھا۔ دمشق کا انتظام سنبھالتے ہی صلاح الدین ایوبی نے چھوٹے بھائی ملک عادل کو بھی اپنے پاس بلا لیا۔ اس کے ساتھ ہی اپنی بیوی شمس النساء کے نام ایک طویل خط تحریر کیا۔ بفضل حق تعالی میری مہم کا پہلا مرحلہ بہت سکون اور سلامتی کے ساتھ طے پا گیا۔ اہل دمشق نے پوری سچائی اور خوش دلی کے ساتھ میری آواز پر لبیک کہا۔ خدا کرے کہ باقی لوگ بھی میرے جذبات کی آواز سمجھ لیں اور سیاست کے سمندر میں کوئی طوفان بلاخیز اٹھنے سے پہلے ہی دم توڑ دے۔ میں اس وقت کے تصور سے ہی لرزاں رہتا ہوں کہ جب ایک محاذ جنگ پر دونوں طرف مسلمان صف آ رہا ہوں۔ بہرحال یہ میری خواہش اور دعا ہے، ورنہ آج سے پہلے بھی اہل ایمان کے درمیان بڑے خوفناک تصادم ہوئے ہیں جس کے نتیجے میں ملت اسلامیہ کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ اس لیے تمہیں بھی کسی غیر متوقع صورتحال کے لیے تیار رہنا چاہیے اور کبھی کبھی امام شرف الدین کی خدمت میں حاضر ہو کر میرے لیے دعاؤں کی درخواست کرتی رہا کرو۔ ملک عادل 1000 سپاہیوں کے ہمراہ دمشق پہنچا۔ صلاح الدین ایوبی کچھ دن تک بہت خاموشی سے دمشق کے ان انتظاماتی معاملات کا جائزہ لیتا رہا جو سلطان نور الدین محمود زنگی کے انتقال کے بعد نئے امیروں کے ذریعے کیے گئے تھے۔ اس سلسلے میں صلاح الدین ایوبی نے دمشق کے ان مقامی باشندوں سے خفیہ مشورے کیے جو حقیقتاً اس کے سچے ہمدرد اور بہی خواہ تھے۔ ان لوگوں نے بڑے رازدارانہ انداز میں صلاح الدین ایوبی کو بتایا، جب سے سلطان ملک صالح سعد الدین گمشتگین جیسے خبیث اور شاطر انسان کے زیر اثر آئے ہیں، اسی روز سے دمشق کا انتظام مملکت زیر و زبر ہوا ہے۔ قاضی تقی الدین جو سلطان نور الدین محمود کے نامزد کردہ اور اپنے نام کی طرح انتہائی متقی انسان تھے، انہیں گمشتگین نے زہر دے کر مار ڈالا۔ یہ اذیت ناک خبر سن کر صلاح الدین بری طرح چونک اٹھا اور اس کے چہرے پر شدید نفرت و غضب کا رنگ ابھر آیا۔ کیا قاضی تقی الدین جیسے معزز اور با اثر انسان کو اتنی آسانی سے زہر دے کر قتل کیا جا سکتا ہے؟ پورے دمشق میں کسی نے کوئی احتجاج نہیں کیا؟ کسی کو پتہ ہی کب چلا قاضی تقی الدین کی موت زہر کے اثر سے واقع ہوئی ہے؟ ایک شخص نے اداس لہجے میں کہا، تو پھر تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ قاضی صاحب کو زہر دے کر ہلاک کیا گیا تھا؟ صلاح الدین نے انتہائی تیز لہجے میں اس شخص سے سوال کیا۔ یہ راز تو اس وقت فاش ہوا جب قاضی تقی الدین کو غسل دیا گیا۔ دوسرے شخص نے قاضی صاحب کی غیر طبعی موت کے بارے میں انکشاف کرتے ہوئے کہا، جب قاضی تقی الدین کی تدفین ہو چکی تو غسال نے ان کے عزیزوں کو بتایا کہ ان کے ہونٹوں پر خون کے ہلکے ہلکے نشانات موجود تھے۔
دراصل واقعہ یہ تھا کہ وفات سے ایک دن پہلے قاضی تقی الدین رات کے وقت سرکاری دعوت میں شریک ہوئے تھے۔ پھر اسی دعوت میں کھانے کے ذریعے انہیں زہر دیا گیا۔ زہر اتنا خطرناک اور سریع اثر تھا کہ غذا کے چند لقمے کھاتے ہی قاضی صاحب کو خون کی ایک بہت بڑی کے ہوئی اور شاہی دسترخوان سے اٹھتے اٹھتے ان کی موت واقع ہو گئی۔ پھر گمشتگین کے حکم پر قاضی صاحب کے منہ کا خون صاف کر کے لاش ان کے گھر بھجوا دی گئی۔ پھر بھی اس مرد مومن کے خون کے کچھ نشانات باقی رہ گئے تھے۔ صلاح الدین ایوبی ذاتی طور پر قاضی تقی الدین سے واقف تھے۔ وہ ایک پاک باز اور بلند حوصلہ انسان تھے۔ کسی مقدمے کا فیصلہ کرتے وقت بڑی سے بڑی سفارش یا دباؤ کو خاطر میں نہیں لاتے تھے۔ جب صلاح الدین ایوبی پر یہ راز کھلا کہ اس مرد باصفا کو قتل کیا گیا ہے تو والی مصر کے دکھ کی کوئی انتہا نہیں رہی تھی۔ اس نے دل میں عہد کیا تھا کہ قاضی تقی الدین کے قتل میں جتنے بھی لوگ شریک تھے ان سب کو عبرتناک سزا دیں گے۔